السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آقا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین مجلس، نوجوانان اسلام اور پردے میں رہنے والی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے دو جہاں بنائے ہیں، دو جہاں بنائے ہیں، یعنی دو
زندگی گزارنے کی جگہ بنائی۔ اور اسی مناسبت سے آج کے اس درس کا موضوع جیسا کہ بتلایا گیا، جنت کی نعمتیں اور اس کا راستہ۔ پتہ یہ چلا اس موضوع سے کہ جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ جنت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ جنت ہوتی تو پھر اس کے راستے کے ڈھونڈنے اور اس راستے پر چلنے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے دو جگہ بنائی زندگی گزارنے کے لیے، ایک فانی ہے یعنی ختم ہونے والی جگہ ہے، اور ایک لا فانی یعنی ختم ہونے والی نہیں، جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اب جو لا فانی ہے یعنی جہاں پر ختم نہیں ہوگی ہماری زندگی، یا جو دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، اس میں پھر اللہ رب العالمین نے دو کیٹیگری بنائے، دو شعبے بنائے ہیں، دو الگ الگ جگہ بنائی ہیں جو زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس میں جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد جہاں پر ہمارا حساب و کتاب ہوتا ہے، پھر روز قیامت کے بعد وہ زندگی ہمیں ملنے والی ہے۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے دو پارٹ بنائے، دو حصے بنائے ہیں، ایک حصے کا نام جنت ہے اور دوسرے حصے کا نام جہنم۔ ایک حصہ جنت ہے اور دوسرا جہنم ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ روئے زمین پر آئے ہیں، آ رہے ہیں اور آئیں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے روز قیامت تک، قیامت کے دن تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے آخرت میں دو ہی جگہ، تیسری اور کوئی جگہ نہیں۔ یا تو وہ انسان جو دنیا میں ہے جنت میں ہوگا، یا تو جہنم۔ آخرت میں دو ہی جگہ اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اور کوئی تیسری جگہ نہیں۔ اب ہمیں اچھی جگہ کی تیاری کرنے کی بات کرنی چاہیے اور اس بری جگہ سے بچنے کی بات کرنی چاہیے۔ اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ جو اچھی جگہ ہے وہ جنت ہے اور جو بری جگہ ہے آخرت میں وہ جہنم۔ جب ہم جنت کی تیاریاں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جہنم سے بچنے کے لیے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقے کو اختیار کریں گے۔ تو کوئی ایک راستہ ہم چن لیں جنت میں جانے کے لیے، چاہے ہم کہیں کہ جنت میں جانے کا ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہے تو آٹومیٹک ہم جہنم سے بچنے کے راستے تلاش لیں، یا پھر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے بچنا ہے، اس کے راستے ڈھونڈے جائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جہنم سے بچنے کے ہم راستے ڈھونڈیں گے تو جنت میں جائیں گے، یعنی دونوں چیزیں آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم جانتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں، جہاں پر ہم سب کو جانے کی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، اور اسی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور مسلمان اسی وجہ سے ایمان لائے ہوئے ہیں کہ تاکہ وہ نعمت مل جائے، جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے۔ تو وہ کیسی جگہ ہے اور وہاں پر کون سی نعمتیں ہوں گی؟ آیا دنیا ہی کی طرح ہے یا اس کا کچھ اور الگ مقام مرتبہ ہے؟ اس کو ہم پہلے جانتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے بہت ساری نعمتیں، جیسا کہ آپ نے جنت کے تعلق سے سنا ہوگا، لیکن یہاں پر مختصراً کچھ نعمتوں کو آسان
الفاظ میں آسان جملے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ سجدہ میں، جو آپ جمعہ کے دن عام طور پر نماز فجر میں سنتے ہیں، سورہ سجدہ، اسی میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا پوشیدہ رکھا ہے، کیا چھپا کر کے رکھا ہوا، کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اور یہ کس کو ملے گا؟ جزاء بما كانوا يعملون، جو اس کو پانے کے لیے، جس کو کہ وہ ابھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا ہے، پوشیدہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو اس کے لیے نعمتیں چھپا کر کے رکھی ہیں، اس نعمتوں کو پانے کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے وہ بدلہ ہے، جزاء بما كانوا يعملون۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھی، اور اسی طرح ہم جانتے بھی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو ہمارے لیے محفوظ کر رکھا ہے، لیکن وہ نعمتیں ہمیں اسی شرط میں ملیں گی کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے اعمال کریں۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی کہ اللہ رب العالمین نے ایسی نعمتیں تیار کریں گے جو آدمی جانتا ہی نہ ہو، یعنی دنیا میں وہ تصور ہی نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے۔ یعنی حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور یہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، یعنی قرآن کی آیت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ بھی اللہ رب العالمین کا قول ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین کا ہی قول ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟ ما لا عین رأت، ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں میں نے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا بھی نہیں۔ اتنی نعمتیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل نے سوچا تک بھی نہیں ہے، وہ تصور ہی نہیں کر سکتا ہے جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، ان نعمتوں کو وہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کی لذت کیسی ہوگی، اس کی مٹھاس کیسی ہوگی، اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جنت میں یہ نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہاں پر رمان ہوں گے، عنب ہوں گے، یعنی انار ہوں گے، انگوریں ہیں، تفاح، ایسے بے سب قرآن میں مذکور ہے، ذکر ہے، حوریں ہوں گی، لیکن اس کا ذائقہ کیا ہوگا، ہاں اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا، وہ بالکل دنیا سے بہت ہی الگ تھلگ ہوگا، اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا، دنیا میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کانوں نے نہیں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا، تصور تک وہ نہیں کر سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ایسی نعمتیں کہاں ہوں گی؟ آخرت میں ہوں گی مومن بندوں کے لیے، ایمان والے بندوں کے لیے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کی نعمتوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ وہ کیا عجیب معاملہ ہے؟ انسان دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے راستے اختیار کرتا ہے، آرام اور سکون کی زندگی گزارنے کے طور طریقے معلوم کرتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، اور انسان اسی میں پریشان ہوتا ہے، یعنی کتنی ہوگی
اور کب تک ہوگی؟ یعنی وہ دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے آرام اور آشائشوں کو پانے کے لیے بے انتہا محنت و کوشش کرتا ہے۔ ایک ابھی آرام اور آشائش کا سامان تیار کرتا ہے محنت و کوشش کر کے، کہ ابھی دوسرا بڑا اسے آرام نظر آتا ہے کہ ارے ایسا نہیں ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نے 15,000 والی فریج خریدی ہے، اس سے کام نہیں چل رہا ہے، یہ تو اب پرانے ماڈل کی ہو گئے، 40-45,000 والی، 50,000 والی فریج چاہیے، کولر ہے اب اے سی چاہیے، بائک ہے اب 4 ویلر چاہیے، لگژری کاریں چاہیے، لگژری لائف گزارنے کے لیے، آرام کی زندگی گزارنے۔ انسان یہاں کے آرام اور آشائش کو پورا نہیں کر پاتا۔ یہاں کی نعمتیں ہم سمجھ لیں کہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں ان کو وہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ کہاں تک، تو کتنی نعمت ہوگی اور اس کا پتہ نہیں۔ اب اس کے بعد پھر انسان کے پاس آ تو رہا ہے، لیکن کب تک یہ نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں ابھی کھلی ہوئی ہیں، سانس چل رہی ہے، سب کام کر رہے ہیں، لیکن کیسے کیسے دھیرے دھیرے ہم ایک ایک سامان بیچتے چلے گئے اور ہم سے وہ سب کچھ ختم ہو گیا، معلوم بھی نہیں ہوتا۔ پھر ہم پہلی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا پھر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے تو ابھی حاصل کر ہی رہے تھے، تمنا کر ہی رہے تھے کہ تمنا کرتے کرتے ہماری آنکھیں بند ہو گئی۔ ابھی ہم نے بہت ساری خواہشات کی، ان میں سے چند پوری ہوئی اور اکثر باقی رہ گئی اور جا گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو نعمت ہے یہ ہمیں پتہ نہیں کتنی ملنے والی ہے، اور اسی طرح کب تک ہمارے ساتھ یہ نعمتیں رہیں گی اس کا ہمیں صحیح اندازہ نہیں معلوم۔ تو اسی لیے ہمیں کس نعمت کی تیاری کرنی چاہیے؟ جو ہمیشہ والی نعمت ہو، ہمیشہ رہنے والی نعمت ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کمانا منع ہے، دنیا حاصل کرنا منع ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے یہ منع نہیں کیا ہے۔ آدمی زیادہ سے زیادہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم دینے کے لیے، پرورش پرداخت کرنے کے لیے وہ محنت کرتا رہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ کمائے، لیکن اس محنت میں آخرت سے غافل نہیں ہونا ہے، رب کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے، حرام و حلال کی تمیز سے غافل نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ بہ جگہ ہمیں رزق حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے اور دنیا داری میں لگنے کی تعلیم دی ہے۔ سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 15 میں غالباً هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے زمین میں؟ والذی جعل لکم الارض، کہ تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، ذلولا یعنی تمہارے لیے بچھا دیا ہے، فامشوا فی مناکبہا، اس کے کندھوں پر چلو، اور اسی طرح تم کیا کرو؟ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، یعنی تلاش کرو، ڈھونڈو اس میں رزق طرح۔ اللہ رب العالمین نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ تم روزی تلاشو، ڈھونڈو۔ اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت بھی سنتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پوری ہو جائے جمعہ کی تو کیا کرنا ہے؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن روزی تلاشنے کے چکر میں اللہ کو نہ بھول جانا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بتائیں ہم جمعہ کے دن عام طور پر چھٹی کرتے ہیں، جتنے خاص طور پر مزدور طبقے کے جہاں جو کمپنی میں یا کسی سرکاری جاب میں نہیں ہے، وہ جو اپنا کام کرتے ہیں، اپنی گاڑی چلاتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں یا اپنا کام ہوتا ہے، تو وہ جمعہ کے دن چھٹی رکھتے ہیں، اور کس کے لیے؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، جمعہ کی تیاری کے لیے۔ اچھی بات ہے، آدمی آرام کرتا ہے، جمعہ اچھی طرح ادا کرتا ہے، خطبہ سنتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی دن چھٹی رکھنے کی تعلیم نہیں دی۔ آدمی چاہے تو جمعہ کے دن بھی کام کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ لگائی اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں کہا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ یاد رکھنا روزی تو تلاش کرو لیکن اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اسی لیے رزق کی تلاش میں تم ایسا نہ
ہو جائے تم سے کہ حرام و حلال کی تمیز نہ کر سکو۔ اور اسی طرح یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ یاد رکھنا روزی تو تلاشنا، اپنی زندگی کو آرام اور آشائش کے ساتھ گزارنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے آسانی کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کو اچھے مکان میں رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ قدم بقدم چلانے کے لیے تم تلاشو روزیاں، اور ساتھ ہی ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین کا تم زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، یعنی عبادت سے غافل نہ ہونا جانا روزی کے تلاش میں، یا اسی طرح روزی تلاشتے تلاشتے کہیں تم غریبوں کو نہ بھول جانا۔ ایسا نہ ہو کہ تم صوفے میں سو رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم فور ویلر میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، چل رہے ہو، لیکن تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس سے 2 ٹائم کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 2 روٹی کا محتاج ہو اور تمہیں کوئی توجہ نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں بڑی عجیب و غریب ہیں، اور یہاں سے بالکل الگ تھلگ ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو رزق تلاشنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت والے رزق کو تلاشنا ہے، اور جہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ ہماری آنکھیں کان تصور نہیں کر سکتے ہیں، ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ مطففین میں کیا فرمایا؟ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، دنیا کی کیا مسندیں ہیں، دنیا کے کیا تخت ہیں، کرسیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آخرت میں جو جنتی ہوں گے وہ دونوں طرف تخت لگے ہوں گے اور اس میں بیٹھے ہوں گے مسندوں میں، جس مسند کا ہم تصور دنیا میں نہیں کر سکتے، جس صوفے کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ علی الارائک ینظرون، مسندوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ ان کے چہروں میں اتنی بشاشت دیکھیں گے، نعمتوں کی تازگی ہوگی، حشاش و بشاش ہوگا کہ آپ انہیں پہچان جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں جو پلایا جائے گا یہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی بلکہ وہ آخرت کی شراب ہوگی، لغو سے پاک ہوگی۔ اور اسی طرح یہ دنیاوی شراب میں جو انسان پی کر اول فول بکنے لگتا ہے یہ سب کچھ نہ ہوگا، بلکہ وہاں کی لذت بھری شراب ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، سل پیک، ان کو شراب دی جائے گی۔ ختام ہو مسک، ان پر جو ڈھکن ہوگا یا اور اسی طرح اس پر جو مہر لگی ہوگی وہ مشک کی ہوگی، دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو مشک بتلائے گی، یہ مومنوں کو ملے گی۔ اب یہاں پر یہ آیت پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں وہ لوگ جائیں گے جو نیکیوں میں مقابلہ کر رہے ہوں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، دنیا میں معلوم کر رہے ہوں گے، کہ علماء کرام سے مسائل معلوم کر رہے ہوں گے کہ کون سے اعمال کیے جائیں کہ جنت میں جگہ مل جائے، اعلیٰ مقام مل جائے۔ جنت کی اور بھی بہت ساری نعمتیں حوریں وغیرہ، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، وقت کم ہے اور بتلانا اکثر مقصد ہے کہ ان نعمتوں کو ہم کیسے حاصل کریں گے، اس لیے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے بس اتنا سمجھ میں ہمیں آنا چاہیے کہ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ہم مثال نہیں دے سکتے، تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ جنت کی کون سی۔ اب وہ ہم نعمتیں کیسے پائیں گے؟ وہ اس طرح اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہوگا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں برا لگتا ہے اگر ہمیں کوئی مولوی کہے، کوئی عالم کہے
تو ہمیں برا لگتا ہے۔ کیا برا لگتا ہے؟ کہ اگر دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا راستہ بتایا جائے تو اس مولوی سے ملنا بند کر دیتے ہیں۔ کیا رہے ابھی جاؤں گا تو بتائے گا کہ بھائی تم نماز میں نہیں دکھتے ہو، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہو، مسجدوں میں نہیں آتے ہو، مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر مولوی سے دور بھاگتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کا کیا عمل تھا آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، کس طرح وہ عمل کیا کرتے تھے جنت کو پانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعلق سے کہہ دیا الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عدل انصاف والے ہیں، انہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے کہ جنت میں جانے کا کوئی راستہ جسے ہمیں جنت مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ طریقے سے، الگ الگ وقت میں، الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ کرام گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیسے جنت کو حاصل کریں؟ دن بھر ہم محنت و مزدوری کرتے ہیں، ہمارے پاس تو صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں اور جنت جیسے عظیم نعمت کو پائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ مالدار لوگ صدقہ و خیرات کر کے اپنی نیکیاں بڑھا رہے، تو تم ایسا کرو کہ تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو، جو ہم پڑھتے ہیں 33 مرتبہ کر کے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتلایا؟ غریبوں کو بتلایا۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ جو راستے میں چلتے پھرتے رہو تو یہ کلمات دہراتے رہو، اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارا مقام بلند ہوگا۔ یہ لوگ تسبیح پڑھنے لگے چلتے پھرتے، نماز کے بعد دیر تک بیٹھنے لگے۔ مالداروں کو دل میں کھٹکنے لگا کہ آخر یہ لوگ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نماز کے بعد ہم اٹھ جاتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں، اب یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یا چلتے پھرتے یہ کون سا ورد کر رہے ہیں؟ تو جب معلوم ہوا کہ یہ تو تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح چلتے پھرتے بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اس کے ذریعے سے تمہارے درجات بلند ہوں گے، تو پھر وہ بھی چالو ہو گئے۔ صحابہ اکرام جو بڑے مالدار تھے کہہ رہے ہم اس نعمت سے کاہے معروم رہیں گے، کیوں معروم رہیں گے؟ لہذا وہ شروع ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیچارے غریب صحابہ گئے کہ اللہ کے رسول، یہ تو مالداروں کو پتہ چلا، وہ تو صدقہ کے ذریعے سے اپنا مقام اونچا کر رہے ہیں، اب تسبیح کے ذریعے سے بھی اونچا کر رہے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ لہذا تم یہ سب کام کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری نیکیوں کو قبول کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل دیا ہے تو صدقہ خیرات کرنے دو اور تم نیکیاں کرتے رہو۔ یہ تڑپ ہوتی تھی صحابہ کرام کی جنت پانے کے لیے، اس نعمت کو پانے کے لیے۔ آج ہماری تڑپ اس کے برعکس الٹا ہے، ہم دنیا پانے کے لیے اس سے فلاں سے مشورے لیتے، مسئلے معلوم کرنے کے لیے بھی آئے۔ معلوم کرنا غلط بات نہیں ہے، مسئلے بھی معلوم کرنے کے لیے آتے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، کام و کاج کرنے کے لیے، مولوی سے مشورہ لینے، امام سے مشورہ لینے آتے ہیں اس کے لیے، لیکن کبھی مشورہ لینے نہیں آتے کہ کس طرح میں رات میں بیدار ہوں، تہجد پڑھ لوں، کس طرح میں قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ جاؤں۔ مولوی صاحب میری عمر تو 40 سال ہو گئی ہے، لیکن مجھے شوق ہے کہ قرآن پڑھوں تاکہ اس کے ذریعے سے بھی نیکیاں مل جائیں، مجھے حدیث سنا دیجئے کوئی تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، ایمان میں اضافہ ہو جائے، یا اسی طرح کچھ ایسی بات بتلائے جو میں اپنے گھر میں بچوں کو بتلا سکوں۔ کسی کو فکر نہیں۔ دنیا کے لیے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن جو ہمیشگی والی زندگی ہے، جو زندگی لا فانی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے تعلق سے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ وہ صحابہ کرام جن کے لیے جنت کی نعمتیں متعین کر دی گئی، فکس کر دی گئی ہیں، وہ نیکیاں پانے کے لیے اتنے پریشان۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ کے صحابہ کرام جن کے پاس اتنے اوقات نہیں تھے
کہ وہ بہت سارے نفلی کام کر سکیں، صدقات و خیرات کر سکیں، نمازیں پڑھ سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، تو وہ لوگ کس طرح نیکیاں بڑھانے کے لیے محنت کرتے تھے معلوم ہے کہ دن میں جو کام کرتے وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے رکھتے، اور رات میں مدینہ کے بازاروں میں جاتے محنت کرتے، اور اس سے جو کماتے گھر میں نہیں دیتے بلکہ غریبوں میں صدقہ خیرات کرتے۔ یہ کیوں؟ جنت کی نعمت کو پانے، اس مقام کو پانے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے مال میں سے اس کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، پڑھی، جب نازل ہوئی صحابہ کرام تک یہ آیت پہنچی، اور اس کے آگے وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بھی علیم، کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کا جاننے والا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ کی تم اپنے پسندیدہ چیز کو جب تک خرچ نہیں کرو گے، محبوب چیز کو خرچ نہیں کرو گے، تب تک تم حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے۔ یہ صحابہ کرام کو بات پہنچی، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اپنے مال میں سے، کمائی میں سے خرچ کرنے چاہیے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس جو ویسٹ پڑا ہو، بیکار پڑا ہو، اس کو خرچ کریں، بلکہ اسی میں سے خرچ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں حدیث موجود ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغیچہ جس میں آپ جا کر کے بیٹھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر پشچم کی طرف یہ باغیچہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، بیٹھتے تھے، وہاں پانی پیتے تھے، وہاں کے پھل کھایا کرتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اس باغیچے کو میں اللہ کے راستے میں صرف کر کے، صدقہ کر کے اس نعمت کو حاصل کر لوں، اس نیکی کو حاصل کر لوں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے۔ اور یہ باغیچہ مدینہ کا سب سے بڑا باغیچہ تھا، سب سے بڑا باغ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت اس میں 600 کھجور کے درخت تھے، 600 کھجور کے درخت تھے۔ بیروحا جگہ کا نام ہے، وہاں پر یہ باغیچہ موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا ابا طلحہ، ابو طلحہ، ذالک مال رابح، یہ تو تمہارے لیے بڑا مفید مال ہے، بڑا مفید باغیچہ، اسے تم کیوں خرچ کر رہے ہو؟ دوسرا خرچ کرو، یا اس میں سے کچھ کھجوریں دے دو۔ ہاں، پورا باغیچہ خرچ کرنا اور صدقہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہتے ہیں ذالک مال رابح، مال رابح، مال رابح، یعنی بڑا مفید مال ہے، بڑا مفید مال ہے۔ لیکن حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے وہ نعمت پانی، وہ جنت پانی ہے، اور جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، جس نیکی کا ذکر کیا گیا ہے، مجھے وہ نیکی کو حاصل کرنا ہے، لہٰذا ایسے صدقہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ چلو تمہیں صدقہ ہی کرنا ہے تو ایسا کرو کہ اپنے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ پھر انہوں نے اپنے رشتہ داروں ہی میں تقسیم کر دیا تاکہ انہی کے وہاں فائدہ اٹھایا جائے، اور وہاں جو غربت ہے وہ ختم ہو۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ جنت میں جانے کے لیے تڑف تھی، خواہش تھی۔ ہم خرچ نہیں کر سکتے ہیں، ہم مال نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اس طرح نہیں جذبہ ہے، تو کم سے کم جو فرائض ہیں اس کو تو ادا کر سکتے ہیں، نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں صحیح ڈھنگ سے، تلاوت تو سیکھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائیں ان دعاؤں کو تو پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود نے جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے اتنی کوشش کی۔ علماء کرام جب کوئی چندہ کرتے ہیں یا کسی چیز کے لیے تو اس وقت ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، وہاں پر بھی کیا جنت کو پانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ سنے ہوں گے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ اس میں مال کی ضرورت پڑے گی، لہذا جن کے پاس جس طرح مال ہو سکے جمع کر دو۔ صحابہ کرام اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے گھروں سے لا رہے ہیں،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں گھر جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں جاتے ہیں، گھر کے جتنے بھی سامان ہیں، چاہے وہ چاول ہو، گیہوں ہو، یا اسی طرح کرسیاں ہو، جو بھی اس وقت کے ہیں حساب سے جتنی بھی چیزیں، سب کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور آدھا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر کے لاتے ہیں، اور آدھا حصہ گھر کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جب ڈھیر سارا سامان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا عمر ابقیتا، کہ عمر کیا تم نے لأہلک اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے، باقی رکھا یا سب سمیٹ بٹور کے لے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر کے تمام سامان کو 2 حصوں میں بانٹا، ایک گھر کے لیے چھوڑا اور ایک یہاں کے لیے لے آیا، دین کے کام کے لیے لے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ آج میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ ان کے دوست، قریبی ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے 2 صحابہ کرام، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تینوں ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو بکر اور عمر کے تعلقات تھے، مقابلہ کس میں ہو رہا ہے؟ نیکی میں آگے بڑھنے کا۔ حسد کس میں ہو رہا ہے؟ نیکی میں آگے بڑھنے کا۔ اپنے دوست کے مال کو کم کرنے کا حسد نہیں ہے، اپنے دوست کے گھر کو بگاڑنے کا حسد نہیں ہے، اپنے دوست کی بری زندگی گزارنے کا حسد نہیں ہے۔ آج ہم اپنے دوست، آج ہم اپنے بھائی، آج ہم اپنے چچا، آج اپنے رشتہ دار پر حسد ہم کر رہے ہیں تو ان کو دنیاوی زندگی میں ہم سے اپنے سے ذلیل دیکھنے کے لیے، رسوا دیکھنے کے لیے، اگر ہم اپنے بھائی اور اپنے چچا اور اسی طرح عزیز و اقارب جو ہمارے پاس ہیں ہم سے زیادہ نعمت ہو گئی تو ہم اپنی نعمت کو، اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر نہ بنا کر اس کی زندگی کو کم کرنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ درست یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی زیادہ نیکی کر رہا ہو تو ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سے کوئی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو تو اس سے آگے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ کہ آج میں ابو بکر سے آگے لے جاؤں، چلا جاؤں گا نیکی میں۔ ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے جاتے ہیں، آج تو میں نیکیوں میں تیر مار دوں گا ان سے آگے۔ دل میں بڑے خوش ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنے میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر اپنا سامان لے کر کے آتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی بہت سارا لا رہے ہیں۔ پھر وہی سوال کرتے ہیں، یا ابا بکر، اے ابو بکر، ابقیت لأہلک شیئا، کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے یا سب لے آئے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا، باقی سب اٹھا کر کے میں لے آیا۔ یعنی گھر میں جتنے سامان تھے سب آپ کی خدمت میں لے آیا، اور اللہ اور اس کے رسول کو دیکھا جائے گا، کل اللہ کا مالک ہے، انتظام ہو جائے گا، آج میں سب اٹھا کر کے لے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھاتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ نیکیوں میں مقابلہ تھا، کمپٹیشن تھا، آگے بڑھنے کے لیے صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، وہ جاسوس لگے ہوتے تھے، جاسوسی کرتے تھے کہ وہ نیکیاں ہیں، کہیں کون سی نیکی کر رہے ہیں کہ میں بھی وہ نیکی کروں۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسجد میں بیٹھتے تھے، وہاں باتیں سناتے تھے، وہ قرآن کی حدیث کی مسائل بتاتے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی وہاں سے روز گزرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ دیکھو، جو ساتھی بیٹھے ہوتے ان سے کہتے دیکھو وہ شخص جو جا رہا ہے نا ابھی یہاں سے گزرنے والا وہ جنتی ہے۔ ایک دن ہو گیا، دوسرے دن پھر ہوا، اللہ کے رسول نے کہا یہاں سے ایک آدمی گزرے گا وہ جنتی ہوگا۔ پھر تیسرے دن آپ نے یہی کہا تو پتہ چلا کہ تینوں دن وہی شخص، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بتائے، تینوں دن ایک ہی آدمی گزر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ اب اس میں سے ایک صحابی تو غالب نام ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل میں تڑپ پیدا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو چلو
دیکھتے کہ یہ کون سی نیکی کر رہے ہیں کہ ان کو جنت میں جانے کی خوشخبری مل رہی، میں بھی وہی نیکی کروں گا اور اس سے زیادہ کروں گا۔ لہذا اس تڑپ میں وہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پیچھے لگ جاتے ہیں اور جا کے بہانہ بناتے ہیں۔ کیا بہانہ بناتے ہیں؟ کہ دیکھو میرے گھر میں کچھ معاملہ ہو گیا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اگر اجازت مل جائے تو۔ بولا ٹھیک ہے، اجازت ہے، رہو ہمارے گھر میں، رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2-4 دن، ہفتہ 10 دن، جتنا دن رہنا ہے رہو۔ بولا نہیں، مجھے 2-3 دن رہنے دو۔ ٹھیک۔ اب یہ رات بھر سوئے نہیں، ہاں دن میں ساتھ میں جائیں، نماز پڑھیں، اب رات میں سوئے نہیں کہ دیکھتا ہوں رات میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، یہ بشار بخاری کی صحیح حدیث ہے، ایسے میں کوئی واقعہ بنا کے بیان نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائے تو یہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یار یہ تو 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، وہی سنتیں پڑھ رہے ہیں اور وہی بس تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں جو ہم بھی پڑھتے ہیں، باقی کوئی کام تو ہے نہیں ان کا۔ دیکھیے تڑپ کیا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بشارت دی ہے، کیا معاملہ ہے، اس کو جانے تو ہم بھی کریں، اس سے زیادہ کریں تاکہ ہمیں بھی جنت کی بشارت دنیا میں مل جائے یا جنت جیسے عظیم نعمت مل جائے۔ یہ تڑپ ہے۔ جب 3 دن ہو گیا کچھ نہیں دیکھا فرق اپنے سے، تو ان کو کہا کہ دیکھو میرا کوئی لفڑا نہیں ہے گھر میں، یہ کوئی بات نہیں، میں تو آپ کے تعلق سے یہ خبر لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن کہا کہ جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں، تو میں سمجھا کیا عمل کر رہے ہیں کہ دیکھا جائے۔ مجھے تو کوئی، پھر وہ کہتے ہیں کہ بتائیے کیا عمل ہے، میں تو کچھ فرق نہیں پایا آپ کو، میرے میں اور آپ میں کوئی خاص فرق تو ہے نہیں عبادتوں میں، تو پھر کیا عمل ہے؟ اب وہ بھی پریشان کی، میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں، جو آپ نے دیکھا وہی میرا عمل ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ صحابی جانے لگے، بولا رکو، بولا مجھے اپنی زندگی کا ایک عمل یاد ہے۔ بولا کیا ہے؟ بولا یہ عمل یاد ہے کہ میں کسی سے بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، جب کوئی بات آ جاتی ہے تو میں سونے سے پہلے اس کو معاف کر دیتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی معاملہ کسی کا ہو گیا تو میں سونے سے پہلے اس کو معاف کر دیتا ہوں، ہاں کہ اس سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، میں معاف کر، دل میں کوئی بات نہیں، بس اتنا ہی میرے اندر ایک چیز ہے۔ تو بولا بہت ہی ممکن ہے کہ اسی وجہ سے آپ کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ ہاں اسی وجہ سے ہی بشارت دی گئی، یعنی یہاں پر معلوم کیا ہوا کہ اگر ہمارے دل میں کینہ بغض نہیں ہے تو بھی ہم جنت کو اختیار کر سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کس نعمت کے، کس عمل کے بدلے وہ نعمت دے دے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہاں پر جو بتلانا مقصد ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام کی طرف کیا ہے کہ ان کے گھر جا رہے ہیں رات گزارنے کے لیے، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نیکیاں کیا ہے کہ یہ جنت میں جا رہے تو ہم بھی جنت میں جائیں۔ یہ صحابہ کرام جو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا گیا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں ان ساری باتوں کو نہیں بتا سکتا، لیکن ایک بات بہت ہی قیمتی بات ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، الحمدللہ ہم مومن ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر میں مدینہ میں جو ایک شخص ہے یہ بڑا نیکی کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، تو کیا یہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا، یہ جنت میں جانے والا آدمی نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت عائشہ پریشان ہے کہ یہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کیا کہا اس شخص کے بارے میں کہ انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی، اس نے آج تک ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف کر دے، لہٰذا اس کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، ورنہ یہ کہتا کہ رب اغفر لی خطیئتی، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو یہ یعنی ایمان کا ہونا ضروری، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، یعنی ایمان نہیں لائے، اسی حالت میں مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، کہ ان کی جانب سے کسی کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا نہیں قبول کیا جائے گا؟ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر وہ زمین بھر سونا خرچ کر دیں
غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں زمین بھر، یعنی جتنی بڑی زمین ہے اس کے برابر سونا خرچ کر دیں تو یہ جنت میں داخل نہیں ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے کہ ہم مومن ہیں، یقیناً ہم جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، لیکن ایسے نہیں۔ اس کے لیے یہ جو صحابہ کرام کی تڑپ تھی وہ تڑپ ہمارے اندر آنی چاہیے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، پھر سے سنا دیتا ہوں، جو کس طرح تڑپ اور فکر ہوتی تھی صحابہ کرام کی جنت میں جانے کے لیے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا۔ حنظلہ رضی اللہ، دو حنظلہ ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صحابہ میں سے دو حنظلہ ہیں۔ ایک حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ کاتب من الوحیین ہیں، یعنی وحی کے لکھنے والے، یعنی جو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے قرآن کریم کی آیتیں، تو وہ لکھنے والوں میں سے ایک حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ، اور ایک حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو یہ حنظلہ اسیدی ہیں جن کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ کے علم کے لیے میں نے بتا دیا کہ یہ دو حنظلہ ہیں صحابہ میں سے، ایک حنظلہ اسیدی جو وہی لکھنے والے تھے، اور ایک حنظلہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے، دونوں جلیل القدر صحابی۔ تو حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر ایسے مایوس بیٹھے ہوئے، غمگین بیٹھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ حنظلہ مایوس ہے تو کہا کہ حنظلہ کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں غمگین پا رہا ہوں، غمزدہ پا رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے، اپنا چہرہ لٹکائے ہوئے ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر، نافق حنظلہ، اے حنظلہ منافق ہو گیا۔ بتائے صحابی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق، یعنی میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر پریشان، کیا بات کر رہے ہو، کیسے منافق ہو گئے، کیوں یہ بات کر رہے ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح منافق ہو گیا ہوں، یا مجھے ایک خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں اور جب آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو میرے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ میں وہ سارے نیک کام کرنے لگوں، لیکن جیسے وہاں سے آتا ہوں تو اس کا ڈر اور خوف تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، جہنم کا ڈر خوف کم ہو جاتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ شاید میں منافق ہو گیا ہوں، اب مجھے جنت نہیں ملے گی، اس وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا، میں بول رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ یا حنظلہ نافق ابو بکر، اگر ایسی بات ہے تو ابو بکر بھی منافق ہو، میرے اندر بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری کیفیت میری مجلسوں میں بھی ایسی ہی رہے جیسا کہ تمہاری کیفیت، اگر میری مجلس میں تمہاری کیفیت جیسی ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت باہر بھی تمہاری رہے تو فرشتے تمہیں سلام کرنے آئیں گے، تمہارے بستروں میں مصافحہ کریں گے، راستوں میں مصافحہ کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ صحابی ہیں، تھوڑا ذرہ برابر بھی ہٹا خیال جنت سے جہنم سے تو وہ سمجھنے لگے کہ شاید میرے اندر نفاق آ گیا، میں منافق ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہو رہا ہے، یا اور جنت سے ذہن ہٹ رہا ہے، جنت سے ذہن ہٹ رہا ہے، دماغ ہٹ رہا ہے۔ اور آج ہم جنت اور جہنم کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس کو یاد ہی نہیں کرتے، اور ہمیں خوف الہی نہیں ہے، ایمان کی مضبوطی ہی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام سے ایمان، اور ایمان کی بہت ساری باتیں آپ نے سنی کہ میں قیمتی بات بتلاتا ہوں تاکہ آپ کو کہ جو لائق ہے اور سمجھنے والی باتیں ہیں جو آج کے دنیا کے اعتبار سے ہیں، میں وہ آپ کو بتاؤں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ نہیں جانتے تو ایک چیز جان لیجئے، جو چار ائمہ بولتے ہیں نا، حنفی لوگ، دوسرے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ چار ائمہ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی چاہیے، ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل بھی ہیں جن کے تقلید کرنے والے کو حنبلی کہا جاتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے کو حنفی کہا جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے کو شافعی کہا جاتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے کو مالکی کہا جاتا ہے، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والوں کو حنبلی کہا جاتا ہے۔
تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام تھے، فقیہ تھے. ان کے زمانے میں ایک عورت ایک مسئلہ لے کر کے آتی امام احمد بن حنبل کے پاس. دیکھیں ایمان کیا چیز ہے، اسے ایمان کہا جاتا ہے. ہمیں اور آپ کے اندر جو ایمان ہے یہ تو بڑا کم درجے کا ایمان ہے. یہ ایمان اسے کہا جاتا ہے کہ وہ مسئلہ لے کر کے آتی. مسئلہ سنیے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. مسئلہ کیا ہے؟ آتے ہیں کہ امام وقت میں ایک غریب عورت ہوں، غریب خاتون ہوں، میں اپنے گھر میں دھاگا بنانے کا کام کرتا ہوں. یہ سوت جو ہے کپڑے وپڑے بنتے ہیں، سوت دھاگا، یہ سوت دھاگا بنانے کا کام کرتی ہوں. بنانے والی میں ہی ہوں، کیمیکل وغیرہ سب ایک ہی ہے، سب کچھ ایک ہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میں کچھ دھاگے سورج کی روشنی سے تیار کرتی ہوں، یعنی دن کے اجالے میں، اور کچھ دھاگے چاند کی روشنی میں تیار کرتی ہوں، یا تو چراغ یا ڈبیا کی روشنی میں تیار کرتی ہوں. فرق کیا ہے؟ روشنی کا ہے. بنانے والی میں، کیمیکل وہی، سب کچھ وہی، جگہ بھی وہی، سب کچھ وہی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ کچھ دھاگے میں سورج کی روشنی میں اور کچھ رات میں تیار کر لیتی ہوں چاند کی روشنی میں. تو کیا میں اپنے خریدنے والے گراہک کو، کسٹمر کو بتا دوں کہ یہ سورج کی روشنی کے اور یہ چاند کی روشنی کے ہیں؟ کہیں اللہ رب العالمین کے یہاں میری پکڑ نہ ہو جائے، گرفت نہ ہو جائے کہ تم نے زیادہ روشنی اور کم روشنی والے دھاگے کو ایک ہی قیمت میں بیچ دیا، ملا کر کے بیچ دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تو تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہا کہ دیکھو تم ملا کے بیچ دو جب سب ایک ہی ہے، لیکن اگر تم الگ الگ کرو تو یہ تمہارے لیے تقویٰ کی بات ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے حق میں اس کا خصوصی مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا. اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ کام وہی، سب کچھ وہی ہے، بنانے والی بھی وہی، کیمیکل وہی، میٹیریل وہی، سب کچھ ایک ہی ہے، فرق روشنی کا ہے. تو اللہ رب العالمین سے اتنا ڈر اور خوف ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کے یہاں میری گرفت اسی سے نہ ہو جائے اور جنت کے بجائے میں کہیں جہنم میں نہ چلی جاؤں. اس لیے مسئلہ معلوم کریں. اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے اور ہم نے جنت کو ایسا بنا رکھا ہے کہ جیسے ہمارا اپنا گھر ہو، جیسے چاہیں تالا کھولیں گے اور گھس جائیں گے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ایسا بنا رکھا ہے. بس 5 وقت کسی طرح نماز پڑھے یا جمعہ میں حاضر ہو گئے، ادھر ہم کاروبار میں جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے گھر میں دھوکہ پر دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے پاس، چچاؤں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، گراہکوں سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی 5 منٹ کے راستے میں، 5 گھنٹے کے راستے میں ہم بتاتے 5 منٹ میں تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں، یہ کام تمہارا کل ہو جائے گا، اور ہم نے پہلے سے ارادہ کر کے رکھا ہے اس کا کام مجھ کو کرنا ہی نہیں، لیکن روز کل کل کل، تاکہ وہ کل کلا کر کے خود پریشان ہو جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے. یعنی ہم نے ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ گناہ کے باعث ہو سکتے ہیں. یہاں پر ایک عورت صرف روشنی سے ڈر رہی ہے اور ہم ہزاروں گناہ کے کام کر رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈر اور خوف نہیں، اس کی گرفت سے ڈر اور خوف نہیں. یہ ہے ایمان. یہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ذرہ برابر تھوڑا کمی آئے تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. کوئی کام کرنے کے لیے جائیں تو ہمیں پہلے سوچیں کہ ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی ہے یا نہیں. جب ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے گا تو سارے اعمال ہمارے دھیرے دھیرے مضبوط ہو جائیں گے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 2، 3، 4 میں اللہ رب العالمین فرمائے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. اللہ رب العالمین نے یہاں 5 مومنوں کی صفت بتلائی. وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ ساری باتیں میں بتلاؤں. یہاں پر جو بتلانا ہے وہ یہ مقصد ہے کہ یہاں 5 ایمان کی علامتیں بتلائیں. اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں مومن. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ڈرتے، خوف کھاتے. اسی طرح جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر قرآن کی تلاوت ہو اور اسے ہم سمجھیں اور ایمان میں اضافہ آنا تو گویا کہ ہمارے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے.
اسی طرح اپنے رب پر بھروسہ کرتے، جو بھی کام کرتے ہیں، دکانداری ہو، کاروبار ہو، گاڑی چلاتے ہوں، تو صرف اسی پر نہ ہو بلکہ پہلے اللہ پر بھروسہ۔ اس کے بعد چوتھے نمبر میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں نمبر میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق میں سے خرچ کر، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں مومن۔ یہ 5 بنیادی علامتیں اللہ رب العالمین بتلائیں۔ تو یہاں پر جو نماز ہم عبادت کرتے ہیں الحمدللہ، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، کرنا چاہیے، اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا؟ ایمان کا ذکر کیا، یعنی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ پر ہمارا توکل بڑھے گا، قرآن آیات اور حدیث سننے سے ہمارا ایمان اضافہ ہوگا، تبھی ہم صحیح معنی میں خضوع کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب اللہ سے ڈر ہی نہ ہو، خوف ہی نہ ہو، جنت میں جانے کی ہماری خواہش اور تمنا ہی صحیح معنی میں نہ ہو، جہنم سے بچنے کا خوف ہی نہ، تو ہم کیسے نماز پڑھیں؟ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے ایمان سب سے پہلے ضروری ہے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کو بتلایا۔ اور بھی بہت ساری باتیں جو میرے ذہن میں ایمان کے تعلق سے آ رہی ہیں کہ کس طرح ایمان کہا جاتا ہے، کس طرح اللہ رب العالمین سے ڈرنا اور خوف کھانا چاہیے، صحابہ کرام اور تابعین کیسے ڈرتے تھے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ تو جنت کے جانے میں راستے، جنت میں جانے کے راستوں میں سے بنیادی راستہ کہ ہم نیکی میں مقابلہ کریں، ایمان کو مضبوط کریں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جگہ بجگہ ان المتقین مفازا، ان المتقین فی ظلال العیون، تقوی کے بارے میں کہا ہے کہ اگر تم متقی ہو گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور راستے ہیں جس سے ہم جنت میں جائیں گے، لیکن بنیادی طور پر یہ کہ ہمارے اندر خوف الہی ہونا چاہیے، خشیت الہی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو راستے بتلائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان راستوں کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ بس یوں ہی سوچ کے سمجھ کے کلمہ پڑھ کر کے ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ میں آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، بہت ہی بنیادی بات، واقعہ تو بہت لمبا ہے، لیکن مختصراً جنت کی نعمت کا میں احساس دلا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کتنی نعمت عظیم ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کے مقابلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بالکل ہی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارنے، جس سے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں تھی، جیسا چاہا ویسا زندگی گزارا، لیکن اللہ کو اس نے یاد نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو لایا جائے گا فَيُسْبَغُ صِبْغَةً فِي النَّارِ، اسے ایک مرتبہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور فوراً اٹھا لیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہل رأیت خیرا قط، کیا تم نے کبھی بھلائی دیکھی تھی؟ ایک دم پوری اچھی زندگی گزار، 60-70 سال کی جو زندگی تھی، بالکل مست ہو کر کے یہاں سے گیا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں، لیکن جہنم میں ایک مرتبہ ڈال کے اٹھا لیا جائے گا اسے فوراً۔ اور جیسا کہ کپڑے کو ڈالتے ہیں رنگ کے لیے، پانی میں دھونے کے لیے فوراً اٹھاتے ہیں، ویسے اس کو اٹھا لیا جائے اور اٹھا کر کے اس سے پوچھا جائے گا ہل رأیت خیرا قط، کیا تم نے کبھی بھلائی دیکھی ہے؟ وہ فوراً کہے گا ما رأیت قط، ما رأیت خیرا قط، میں کبھی بھی بھلائی نہیں، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں جو آرام اور آشائش کی تھیں اس کے پاس سب بھول جائے گا ایک جھٹکے میں، اور دنیا میں مصیبت کے ساتھ زندگی گزارنے والا مومنین جو کبھی مال کے ذریعے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی اولاد میں کمی کر کے آزمائے جاتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے، کبھی ڈر پیدا کر کے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی بھوک دے کر کے، کبھی اولاد میں کمی کر کے۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں ان تمام پریشانیوں کے باوجود اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، یہاں پر کبھی اس نے سکھ دیکھا ہی نہیں دنیا میں کہ کسے چین کسے سکون کہا جاتا، وہ جانتا ہی نہیں، ایسا شخص جنت میں لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین اسے پھر جنت میں ڈالے گا۔ فَيُسْبَغُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، یعنی یہاں پر اتنی تکلیفیں تھیں، اس کو جنت میں ڈالے گا اور فوراً اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ہل رأیت
شدتاً قط، کیا تم نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ کہے گا واللہ ما رأیت شدتاً قط، اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ یہ جنت ہے، ایک مرتبہ خالی اندر داخل کیا نکالا، اسی وقت ہم ساری پریشانی کو بھول جائیں گے۔ تو اس نعمت کو پانے کے لیے ہمیں کیوں کر کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ یہ تو فانی ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم جتنے بھی آرام و آشائش مہیا کر لیں کام آنے والا نہیں، آخرت کا آرام اور آشائش کام آنے والا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور اس سے بچنے، اس کو پانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مطابق چلیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہی شخص کیا ہوگا؟ حقیقت میں کامیاب ہوگا، فلاح و بہبودی کو پائے گا۔ اور اس طرح بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں شوق دلاتے ہیں نیکی کرنے کے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو اور بھی قیمتی باتیں بتلاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو جنت جیسے عظیم نعمت کو پانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین ہم میں سے ہر ایک کو جہنم سے بچنے کے جو بھی طریقے ہیں، ذرائع ہیں، اس سے وہ طریقے اور ذرائع ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ہمارے اقربا ہوں، رشتہ دار ہوں، یا العالمین ان اقربا اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ان کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ یا العالمین ہم میں سے جو بھی یہاں پر زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرما، خوف و ہراس سے بچائے رکھ۔ یا پروردگار عالم ہم نہیں جانتے کس کے اندر کیا پریشانی، کیا تکلیف ہے، کوئی مال کی وجہ سے، کوئی غریبی کی وجہ سے، کوئی اپنی بیٹی کو لے کر، کوئی اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کر کے، کوئی اپنے پیٹ کو لے کر پریشان ہے۔ یا پروردگار عالم تو ہر ایک کی پریشانی کو جاننے والا، تو پریشانی کو دور فرما دے۔ یا العالمین جن کے اندر جس طرح کی تکلیفیں ہیں اس سے تو باخبر ہے اور تو ہی دور کرنے والا، تیرے علاوہ کوئی دور کرنے والا۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ یا العالمین جو نیک تمنائیں، نیک خواہشات ہیں، نیک آرزویں ہیں، جو جائز خواہشات، اللہ رب العالمین خواہشات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین تو ہمیشہ اپنی عبادت اور اپنی رضا جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔